کلپ نمبر 1649۔ اس کلپ میں آپ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اس آیت میں ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو، اور یاد رکھو کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے قسم لی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ اور کسی دنیاوی وجہ سے، بلکہ انہوں نے صرف اپنے دین و ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ نمبر 2، اگر جانچ کے بعد وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کی کافرہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ نمبر 3، ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں، اور نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ پہلے حکم یعنی ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ کا ناسخ ہے۔ یہ قول اس صورت میں درست ہے کہ عورتیں صلح کے عہد میں داخل ہوں، لیکن عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں، کیونکہ بخاری شریف میں عہد نامے کے یہ الفاظ مروی ہیں، لا یأتیک منا رجلا وان کان علی دینک الا رددتہ، یعنی ہم سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو آپ اس کو واپس دیں گے۔ ان میں عورت کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں
پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں۔ شان نزول، اس سے پہلی والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو ہجرت کرنے والی عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، جبکہ کافروں نے مرتدہ عورتوں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس سے کچھ عورتیں مرتدہ ہو کر کافروں کی طرف نکل جائیں تو پھر تم کافروں کو جہاد کے ذریعے سزا دو اور ان سے غنیمت پاؤ، تو جن کی عورتیں مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان عورتوں کو مہر دینے میں خرچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملی اور مرتدہ ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ نوٹ، یاد رہے کہ ان آیتوں میں جو یہ احکام دیے گئے کہ مہاجرات کا امتحان لینا، کفار نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو وہ ہجرت کے بعد انہیں دینا، مسلمانوں نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو وہ ان کے مرتدہ ہو کر کافروں سے مل جانے کے بعد کافروں سے مانگنا، جن کی بیویاں مرتدہ ہو کر چلی گئی ہوں انہوں نے جو ان پر خرچ کیا تھا وہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا، یہ تمام احکام جہاد والی آیت سے یا غنیمت والی آیت سے یا احادیث سے منسوخ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ احکام تب تک باقی رہے جب تک یہ عہد رہا، اور جب وہ عہد اٹھ گیا تو احکام بھی